Thank you. Welcome. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ شعبان کی فضیلت کے ساتھ بہت ساری بدعات جو ہے وہ ساتھ جڑ جاتی ہیں، تو آج کے لیکچر میں ہم مین یہی چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ جتنی ساری چیزیں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، مشہور ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں کون سے ایسے عمل ہیں جو سنت سے ثابت ہیں جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، اور پھر روزوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بالخصوص 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ کیا ثابت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو نصف شعبان کو جو شب برات کہا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نام شب برات ہے، یہ کیا ثابت ہے روایات سے، یہ نام کس نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے بعض علماء کے مطابق، تو کیا اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں جس طرح 27 رجب سے ریلیونٹ بھی اسٹوڈنٹس کے سوال آ رہے تھے کہ ہم اس دوران میں ہم نے کون کون سی عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ تو شب معراج والی رات ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آج کے جو یہ سارے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا آج کے لیکچر سے۔ تو سب سے پہلے ہم آخری سوال ہے ہمارا جو کہ یہ بدعت سے کیا مراد ہے، اسی سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ یہ جو بدعت ہے یہ کسی نئی چیز کو کہتے ہیں اگر لغوی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں بھی بدعت کا جو ورڈ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احقاف میں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں جو یہ ورڈ یوز ہوا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے مخاطبت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرما دو کہ میں نیا رسول نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ نیا کی میننگ میں لیتے ہیں جو بدعت کا ورڈ یوز ہوا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے جس کی میننگ ہم ایجاد کے ٹرمز میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی ہم اسے میننگ لیتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ نیا بنانا یا ایجاد کرنا۔ اصطلاحی اگر تعریف دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دین میں اضافہ کرنا، ہر وہ کام جو بغیر کسی گزری مثال کے کیا جائے گا ثواب کی نیت سے، اور شرعی معنی میں ہم کیا کہیں گے، وہ اعتقاد یا اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ظاہر نہ ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایجاد ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا کہیں گے، بدعات کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر کیا ہوا، بہت ساری ایسی چیزیں لوگ خود بھی ایجاد کرنے لگے کہ یہ کرنے سے ہمیں ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی ہم آج کے دور میں جو ہم اس کی مثالیں ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوئی تو اس گھر میں 3 دن کے بعد کل خوانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب جمعرات آتی ہے تو اس کو جمعرات کو منایا جاتا ہے، پراپر سیلیبریشن ہوتی ہے جس میں خاص طور پر جو ہے وہ تیاریاں ہوتی ہیں کھانوں کی، آنے والے جو لوگ ہیں ان کے کپڑوں کی تیاریاں، مطلب ہر طرح سے ایک سیلیبریشن کہیں گے اس کو۔ قرآن خوانی ہے، مطلب اس کو ایک آپ وہ بنایا جاتا ہے، ایک سٹائل بنا دیا گیا ہے کہ اب سب آئیں گے تو قرآن خوانی جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ بھی سیلیبریشن کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 40 دن گزرے ہیں تو پھر 40واں کیا جا رہا ہے، 1 سال گزر گیا ہے تو برسی کی جا رہی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ڈیتھ کی چلے یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔
برسی 40واں کلخانی اور جمعراتیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ لوگوں میں نا یہ ٹرینڈ کا بننے لگا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو جو ہے ضرور فالو کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا ایک معاشرتی ایک وہ بن جاتا ہے کہ ایک سمبل ہے یہ، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو کرنے والے کام ہیں انشاءاللہ آنے والے کسی لیکچر میں ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ جو بھی اس دنیا سے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم بیسیکلی ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے، جس کی کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کسی لیکچر میں کریں گے ڈسکس۔ اس کے علاوہ سننے میں جیسے آتا ہے 11ویں شریف منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کنڈے کا ایک جو ہے وہ ایک دن آتا ہے تو کنڈے منائے جاتے ہیں، میلاد منایا جاتا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ثواب کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے بہت زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں شاید کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن اب جب ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیم نہیں دی گئی، جو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب کاموں کو کرنے کا ہمیں ثواب نہیں ہوگا، بلکہ دین میں کوئی ایڈیشن کرنے کا گناہ البتہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں اب جب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں لوگوں کو کہ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، تو ان لوگوں کے پاس جن کو بھی ہم کنوے کریں گے کہ آپ میلاد کا جو اہتمام کر رہے ہیں تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، یا آپ 40واں جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اگلے لوگ آپ کو کچھ لاجکس بھی دے دیتے ہیں ساتھ ہی، ٹھیک ہے، میں وہ بھی ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سائنس کی جب جیسے جیسے ترقی آ رہی ہے تو ہمارے طریقہ کار میں بھی ترقی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، ان کا بدعات سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں، ابھی ہم جس طرح سے کلاس لے رہے ہیں تو ایک یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے، ٹھیک ہے، گوگل میٹ کے نام سے، جس سے ہم یہ کلاس لے رہے ہیں، تو اسی طرح سے ڈیجیٹل دور کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پہ اگر سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، گھوڑوں کا ایک ہوتا تھا کہ گھوڑے بھی جنگوں میں استعمال ہوتے، تو ابھی کیونکہ چیزیں بدل گئی ہیں، اب تو جنگ کرنے کے لیے ٹینکر اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، طیارے آ گئے ہیں، یا پھر ہم جب سفر کرتے ہیں ہمارے لیے بسز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تعلق صرف ہماری ترقی سے ہے، کیونکہ یہ جو ترقی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انسان کو ایک شعور ہے، جس کی بیسس پہ ہم چیزیں جو ہیں اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں، ہم ایجاد کرتے ہیں چیزیں، اس کا ہمارے یہ چیزیں مباح میں آئیں گی جس کا ثواب اور گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی نیت نہیں جڑ جائے۔ تو یہاں پہ ایک اور جو ہے لاجک دی جاتی ہے، بہت سارے ایسے میسیجز جو ہے وہ فونز میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ بدعت کرتے ہیں تو پھر تراویح کی نماز کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا لاجک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاف کعبہ تبدیل کرتے تھے؟ تو ان سب چیزوں کا یہی جواب ہے ہمارے پاس، غلاف کعبہ کو ثواب کی نیت سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پورا سال جتنے بھی لوگ آتے ہیں غلاف کعبہ کو وہ چھو رہے ہیں، وہ چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو صفائی کی ایک غرض سے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے پورے ایک سال کے لیے۔ اس کے علاوہ جو تراویح کی نماز ہے، ہم میں سے بہت ساری بہنیں یہ جانتی ہیں کہ جس طرح سے تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اس کو جو ہے فرض کر دیا تھا کہ لازماً آپ نے تراویح کی نماز پڑھنی ہے، ریزن ان کے پاس موجود تھی، کیونکہ اب جو ہے زیادہ لوگ معاش کی فکر میں اپنا قرآن کریم ریوائز نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک لاجک ہمارے پاس سلسلہ کی حدیث ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، 1746، اس میں یہ لاجیکلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پروفڈ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی چیز جس کی آپ اختلاف اس میں دیکھیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں گی اس حدیث کا، کہ جو میرے بعد جو بھی اختلاف دیکھے گا تو میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ لازمی طور پر اختیار کرنا اور اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہاں پہ یہ چیز بتا دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ دین میں نئے کاموں سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی چیز خود سے اگر ایجاد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس کیا معاذ اللہ خلفائے راشدین کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے، کوئی بھی کام ہم خود سے ایڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بدعت کہلائے گی اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کو لیڈ کرے گی، تو حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو رجب کے لیے جو سوالات آ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے کہ جو 27 رجب ہے، اس کو معراج کا جو واقعہ ہے وہ اسی سے وہ نسبت لیتے ہیں اس کی۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ اسراء میں آیت نمبر 1 میں، جس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پاک ہے وہ جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے بیچ ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو واقعہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے، پھر ہمیں بہت ساری احادیث میں ملتا ہے، جیسے کہ سنن ترمذی میں اس کی کچھ تفصیلات ملتی ہیں، کچھ 213 حدیث میں جس میں نمازوں کا فرض ہونا شامل ہے، 2446 میں جس میں بہت سارا یہ جو ہے ڈیٹیلڈ حدیث ہے، آپ لوگ لازماً اس کو پڑھیے گا۔ یہاں پہ جو 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کا بھی اس میں تذکرہ ہے، یہ بھی اسی واقعے کی ڈیٹیل میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی کی 162 حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ حدیث ہمیں مل جاتی ہیں جس میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، لیکن کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ڈیٹ کا تذکرہ ہو کہ رجب میں ہی ہوا تھا معراج، یا پھر ڈیٹ بتائی ہو 27 رجب کو تھا، یا ایون کوئی مہینہ بھی بتا دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کہ یہ جو معراج کی رات ہے یہ رجب کو ہوا تھا، تو کسی کے پاس بھی اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے، دن نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے، تاریخ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بدعت کہیں گے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی روایات انہوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں کہ اس رات کو ہم لوگ عبادت کریں گے یا دن کا روزہ رکھیں گے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، تو اس کی کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز اگر اپنے کوئی اعتقاد میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس کی واضح دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیز واقعتاً ہوتی، روایات میں ضرور موجود ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معراج والے دن کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، یا پھر صحابہ کرام یہ کام کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس چیز کی ایک لاجک موجود ہوتی جو کہ اب نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ ہم نا اب شب برات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو نصف شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے حدیث سے اس میں نصف شعبان کا تذکرہ ہے۔ شب برات کا نام نہ جانے کس نے رکھا ہے۔ اب یہاں برات کا ویسے تو میننگ بیزاری ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو کچھ دیکھا جائے، کچھ اس پہ ایکسپلور کیا جائے تو یا تو اس کو بیزاری والی رات کہیں گے یا پھر چھٹکارے والی رات کہیں گے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم سے چھٹکارے والی رات ہے، لیکن اس کا نام شب برات کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی ہماری۔ اور پھر یہ جو ثواب کی نیت سے عبادات کرتے ہیں لوگ اسی رات کو اسپیسیفکلی، ٹھیک ہے، عام راتوں میں نہیں، صرف اسی رات کو اسپیسیفکلی عبادات کی جاتی ہے، اور پھر نمازوں کے نئے نئے طریقے بھی آ جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر بار ایک نیا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھ لیں، نوافل میں آپ نے اتنی بار یہ سورہ، اتنی بار یہ سورہ آپ یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی فلاں خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے، یا فلاں دعا کی قبولیت کے لیے آپ ایسے نماز پڑھ لیں، ایسے نوافل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا، کس کی طرف سے آیا یہ طریقہ، ٹھیک ہے، کیا خود سے کسی نے ایجاد کر لیا، اور اگر ایجاد کیا تو پھر اس کی اجازت کسی نے کیا دی ان کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے کا پورا دین ہمیں سکھا کر گئے تھے۔ اب ہم اگر ایجاد کر رہے ہیں تو کس فارمولا کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ پھر ایک آتش بازی کا ایک سلسلہ ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، مارکیٹ میں سٹالز لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کہتے ہیں جی یہ شرلی پٹاخوں والی رات آ گئی ہے، اور ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیں بھی دیا جائے یہ ساری چیزیں، اور پھر حلوہ پکانے کی اور بانٹنے کا ایک جو ہے وہ رسم بن چکی ہے، حلوہ بانٹا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کہاں سے آئی ہیں، اس کا کوئی جو ہے روایت سے کسی سے لیا یا کہیں سے کوئی ایسی ان کو لاجک ملی ہے کہ یہ ساری چیزیں پروموٹ کیے چلے جا رہے ہیں، لوگ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایون مساجد میں اجتماعی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، پوری رات آئیں، تو پھر وہاں پہ مزید رسومات شامل ہو گئی، اب یہیں پہ کھانا ہے، پینا ہے، پھر روزے کا اہتمام یا جو کچھ بھی، یہ ساری چیزیں تو اس کی جو ہے مثال ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے عیسائی اپنے غلو کر گئے تھے نا دین میں، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں وہ غلو کر گئے، اس کی مشابہ ہم لے سکتے ہیں اس کو، جو کہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ علماء جو ہے وہ بہت زیادہ غلو کر گئے،
کہ بالکل ہی وہ پوری پوری رات عبادت کا انہوں نے اہتمام کر دیا، اور ایون اجتماعی طور پر، حالانکہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں کرنا پسند کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رات بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو ہمیں ہمارے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے اس کو کنفرم کر لیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں ہم جو ہے اپنا ایک عقیدہ رکھتے ہیں یا اپنا عمل جو ہے اس پہ آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے تو اس پہ سرچ کریں گے کہ کتنی جو ہے اس میں سچائی ہے، کیا وہ چیزیں ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں، کیا وہ چیزیں حدیث میں کوئی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں اسی کے اکارڈنگ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے اولین کہ سب سے پہلے تو ہم تحقیق کریں۔ اللہ پاک نے الحمدللہ سبھی لوگوں کو شعور بھی دے دیا، سبھی لوگوں کو فہم بھی دے دیا، تو اگر ہم دین پہ ریسرچ نہیں کر سکتے، دین کے بارے میں ہم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، تو پھر اتنی بڑی بڑی ڈگریز اور اتنی بڑی بڑی بکس پڑھنے سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی ہمیں ان سب کا جو پڑھ لیا جنہوں نے، ان کو بھی اس چیز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اصل تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ زندگی ہم نے دین کے مطابق گزار کے جا رہے ہیں دنیا سے یا پھر نہیں جا رہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5، جس میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں واضح طور پر کنوے کر دی گئی کہ کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی چیز منسوب نہیں کر سکتا۔ اب حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، جو مجھ پر عمدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز ہم حدیث سے منسوب نہیں کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہے نہیں۔ اور جہاں تک کچھ ضعیف حدیث کا معاملہ ہے، ایسی بہت ساری حدیث جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ ضعیف ہیں سٹیٹس میں، اور کچھ علماء کے مطابق دو ضعیف حدیث جو ہے وہ مل گئی تو انہوں نے حسن لغیر ہی کا درجہ پا لیا، تو اس کے لیے ضعف جو ہے وہ حافظے کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حافظہ کمزور ہے، تھوڑا بہت رد و بدل ہو گیا تو اس کی بیسس پر ایک کوئی حدیث ہے وہ ضعیف ہو گئی۔ ایسی حدیث جو کہ منقطع ہو، جس میں راویوں کی ملاقات بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی، تو ایسی حدیث حسن لغیری کا بھی درجہ نہیں پا سکتی ہے، ان حدیث سے کوئی بھی حجت نہیں لی جا سکتی ہے۔ ہمیں اپنا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر کرنا ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو آتھینٹک حدیث موجود ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دو ضعیف احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشکات میں ملتی ہے 1299، جس میں عائشہ سے جو ہے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شعبان کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے کہ جنت البقیع گئے، وہاں پہ جتنے بھی مدفون تھے لوگ، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، تو اس کا جو ہے جو مفہوم ہے جو یہاں پہ مجھے کنوے کرنا ہے آپ لوگوں کو، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس حدیث کا سٹیٹس ضعیف ہے، اور اگر اس کی ہم ڈیپتھ میں جائیں گے تو منقطع ہونے کی وجہ سے یہ روایت کو ضعیف کہا گیا ہے، اور اس لیے ہم اسے حجت نہیں لیں گے۔ اس میں 15 شعبان کا ورڈ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک اور حدیث ہے جس میں مسند احمد کی یہ حدیث ہے 12764، یہ اس کا سٹیٹس بھی ضعیف ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جائے گی جتنے ایک بکری کے بالوں کا ایک مطلب پورشن بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کا بھی سٹیٹس ضعیف ہے، ان دونوں حدیث سے ہم حجت نہیں لے سکتے۔ لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ صحیح مسلم کی 2256 حدیث شیئر کی جائے گی، یہاں پہ اس رات کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ورڈنگ ہے وہ بھی ہماری جو مشکات میں ابھی ہم حدیث ڈسکس کر رہے تھے 1299، کہ تدفین جتنے بھی لوگوں کی ہوئی جنت البقیع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اب یہ چیز یہاں پہ ثابت ہے اس حدیث سے کہ یہ ورڈنگ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم میں صحیح کے سٹیٹس پر موجود ہے، لیکن یہاں پہ 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز یہاں سے پروفڈ نہیں ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو ہی گئے تھے مردوں کی تدفین جتنے بھی ہوئے تھے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہم ایسے کنسیڈر کریں گے کہ یہ ایک خاص نبوی عمل تھا علماء کے خیال کے مطابق۔ جتنے بھی علماء ہیں وہ متفقی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ٹرانسلیشن میں کہ یہ نبوی عمل تھا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان سے
کہا گیا یعنی کہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے جانا ہے جنت البقیع، اور تمام جتنے بھی وہاں پہ مدفون لوگ ہیں، ان مردہ لوگ ہیں یعنی کہ دفن کیے گئے، ان سب کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز، اس کو حجت بناتے ہوئے قبرستانوں کا رخ کرنا 15 شعبان کو، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جہاں تک یہ روزہ رکھنے والی جو بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہم دیکھیں گے کہ 1970 جس کا نمبر ہے ریفرنس، یہاں پہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی کہ مسلسل روزے رکھتے تھے کبھی کبھار، اور کبھی کبھار مطلب گریجولی کبھی ایک دن چھوڑ کے، اس طریقے سے ایک روزوں کی روٹین ہوتی تھی کہ شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ عمل وہی اختیار کرو جس پر ہمیشگی اختیار کر سکو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے رکھتے تھک جائیں، یہ کسی بھی عام انسان کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے بہت زیادہ، اور ان کو یہ چیز نہیں تھکاتی تھی۔ تو جو بھی ہمیشہ اختیار کرنے والا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو اسی چیز کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ وہی عمل آپ نے اختیار کرنا ہے۔ ایون یہ کہ ہمیں ترمذی کی حدیث ہے جس میں سے 738 حدیث ہے، اور بخاری کی 1914 ہے، جس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جیسے کہ نصف شعبان ہوتا ہے، اس کے بعد روزہ نہیں رکھیں آپ۔ اس کی بھی ریزن ہے، ساتھ میں ریزن پروفڈ ہے کہ جب آپ شعبان کے روزے جو کہ نفلی ہیں، ٹھیک ہے، بے حد فضیلت والے روزے ہیں، ان کو جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمانے کی ایک یہ ریزن ہے تاکہ ہم جو فرض روزے ہیں یعنی کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے لیے اپنی پوری جو طاقت ہے وہ اکٹھی کر لیں۔ اگر ہم پہلے ہی رمضان شعبان میں روزے رکھتے رکھتے تھک جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہم رمضان کے استقبال کے لیے آخر میں 2 روزے رکھیں، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے منع فرما دیا کہ آپ نے جو فرض روزے ہیں ان کی زیادہ امپورٹنس ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، تو 15 شعبان سے پہلے پہلے ہم یہ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 15 شعبان کے بعد ہمیں اپنی انرجی گیدر کرنی ہے، گین کرنی ہے، تاکہ ہم جو فرض روزے ہیں ان کے لیے پوری توجہ سے، پوری طاقت سے، پورے اہتمام سے ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ پھر ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات کے مشابہ جو ہے بنا دی گئی ہے، یعنی قرآن کریم نازل ہونے کی یہ رات ہے۔ تو یہاں پہ ہم لیلۃ القدر کی جو ٹرانسلیشن، سورہ قدر کی ٹرانسلیشن ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم تفسیر میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پورے اس کے ثبوت کے ساتھ یہ چیز واضح طور پر ہمیں حدیث میں بھی مل جاتی ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا تھا، جو کہ رمضان کی آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر سورہ دخان کی آیت ہے، اس کو بھی آیت کو لیا جاتا ہے کہ یہ شاید جو ہے شعبان کی، نصف شعبان کی جو رات ہے، یعنی 15 شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں لوگ، تو اس سے اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ رات بھی لیلۃ القدر والی ہی رات ہے، یعنی کہ جو قرآن کریم نازل ہونے والی رات ہے وہ رمضان کی ہی رات ہے، آخری عشرے میں جو پائی جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں تحقیق کرنے کے لیے، اس میں عبادات کا اہتمام کرنے کے لیے بھی احادیث میں باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے کانسیپٹ ہے کہ مغفرت کے لیے اس خاص طور پر اس رات کو عبادت کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے، تو چنانچہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہماری مغفرت کر دی جائے۔ تو یہاں پہ ایک اور جو حدیث ہے ہم وہ دیکھیں گے، ابو داؤد کی حدیث 4733 ہے، اس کے علاوہ بخاری میں بھی احادیث اس کی موجود ہیں کہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، ڈیلی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کہ مغفرت طلب کرنے کے لیے کوئی ہے جو دعا مانگے، کوئی مغفرت طلب کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمیں اس حدیث سے مل جاتی ہے کہ ڈیلی ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت طلب کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی انسان اپنے لیے اس چیز کا اہتمام کر سکتا ہے تہجد کی نماز میں۔ تو یہاں ایک چیز یہی بتانی جو ہے وہ مقصود ہے کہ کوئی بھی مخصوص عبادت اس رات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ جو روٹین کی عبادت ہے، آپ روٹین میں اگر تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو روٹین کی عبادات جیسے ہوتی ہے، نماز ہے، تہجد ہے، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مخصوص طور پر، خاص طور پر جو ہے وہ نہیں عبادت کرنی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رات جو ہے اس کو کیوں خاص کہا گیا ہے، کیا اس کا کوئی تذکرہ ہے کہیں پہ؟ تو 2359 نسائی کی ایک حدیث ہے، اس میں شعبان میں
اعمال پیش ہونے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، تو اس کی فضیلت میں یہ چیز شامل ہے۔ پھر صحیح مسلم کی 2721 حدیث ہے جس میں روزہ رکھنے کے لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور بخاری کی بھی 1969، اس میں بھی یہی چیز تذکرہ کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک فضیلت والا مہینہ ہے، اور پھر نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو پورے مہینے میں کسی بھی دن نامہ اعمال پیش ہو سکتے ہیں، 15 شعبان کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا ہے اس چیز کے لیے۔ اور جو روزوں کی ڈیٹیل ہے وہ بھی کہ پورے مہینے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز کے لیے منع کر دیا گیا کہ 15 شعبان کے بعد آپ نے روزے کوئی روٹین سے رکھتا ہے، اگر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے جس کو نفلی روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے کہ بالکل رکھنا ہی نہیں ہے، کوئی رکھتا ہے اس کو عادت بھی ہے، اور اس کے ویسے ہی کوئی ایک جو ہوتا ہے سیکوینس سے اگر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم نامہ اعمال کے لیے اگر ہم کچھ اور احادیث دیکھیں تو ڈیلی بیسس پہ بھی ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے فجر اور عصر کے وقت، اور اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کو، یعنی منڈے اور تھرسڈے کو، یہ ہمیں ترمذی سے ملتا ہے 747، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پیر کو اور جمعرات کو، اور یہ دن بھی نامہ اعمال کے حساب سے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ نامہ اعمال پیش ہوتا ہے ان دنوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے اللہ کے حضور تو میں روزے سے ہوں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور حدیث ہے جس میں 2750 جس کا ریفرنس ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا اور قرآن نازل ہونے کا دن تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی اس میں بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کے اعتبار سے جو ایام 20 کے جو روزے ہیں اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کرتے تھے، جس میں آتے ہیں چاندنی راتوں کے جو روزے ہیں، یعنی کہ اس میں آتے ہیں 13، 14 اور 15 کا روزہ، یہ انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو ان دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کے روزے رکھتے تھے، شوال کے روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حدیث میں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ چیز کور کر لی ہے، اس میں ہم سمری دیکھ لیتے ہیں کہ اس پورے ٹاپک پہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں۔ 15 شعبان کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے فضیلت کے حوالے سے، جس میں نصف شعبان کا بھی تذکرہ ہے، اس میں آپ کو حدیث جو شیئر کی جائیں گی اس میں یہی بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے کہ اللہ نصف شعبان میں اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نصف شعبان کا تذکرہ آتا ہے، اور تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے ماں سوائے بغض رکھنے والے اور قاتل کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ مسند احمد کی حدیث میں قاتل کا تذکرہ ہے، لیکن سلسلہ کی جو حدیث ہے ایک ہے 3407، اور اس کے ساتھ آپ 1168 حدیث کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ مشرک اور عداوت رکھنے والے یا بغض رکھنے والے کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے کہ سوائے ان دونوں کے باقی سب کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم اپنا یہی کانسیپٹ رکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پورا شعبان فضیلت والا ہے، 15 شعبان مغفرت والی رات ہے، اللہ پاک اپنے مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو روزوں کا جو تعلق ہے وہ پورے مہینے کے اعتبار سے کسی بھی ٹائم رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نفلی روزے رکھنے کی کسی کو عادت نہیں ہے تو وہ اپنی انرجی گیدر کرے، 15 شعبان تک اپنے تمام روزے وہ پورے کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس رات کے حوالے سے کوئی مخصوص عبادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور 15 شعبان کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، جو احادیث ہیں اس کا تذکرہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، 3 احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے انشاءاللہ۔ بالخصوص اس دن کو روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، چراغاں کرنا، پٹاخے بجانا ساری جو ہے وہ مکروہات میں آئیں گی، ٹھیک ہے، باقی بالخصوص خیرات کرنا، صدقہ کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، حلوہ بنانا یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک بدعت عام ہے کہ فیصلوں کی رات اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، فیصلوں کی رات ہماری لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے۔
تو اعمال پیش ہونے کی یہ رات ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں اس دن بھی مخصوص دن نہیں بتایا گیا، یعنی کہ پورے شعبان ہی فضیلت والا ہے، اور مغفرت والی رات جو ہے وہ نصف شعبان کو کہا گیا ہے۔ اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ روزانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ہمیں روزانہ بھی اپنے لیے مغفرت کی اور توبہ طائب ہونے کے اہتمام کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ فجر اور عصر اس حوالے سے اہم ہے، اور ہفتہ وار ہمارے جو معاملات ہیں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اعمال، وہ سوموار اور جمعرات کے دن ہیں۔ سالانہ جو اعمال ہیں وہ شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں آل دا ٹائم اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے اپنا یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج استخارہ کے حوالے سے، کہ استخارہ جو ہے وہ کیا ہے۔ استخارہ سے ریلیونٹ بہت سارے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کریں گے، کہ استخارہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، استخارہ کی دعا کون سی ہے، استخارہ کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد سونا ہے، سو کے اور پھر خواب کا انتظار کرنا ہے، یا کوئی کلر نظر آئے گا، ٹھیک ہے، لال پیلا کچھ بھی، تو یہ چیزیں بھی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ استخارہ کروائیں ہم سے، ٹھیک ہے، استخارہ کا موجودہ ٹرینڈ ایک بن چکا ہے نا یہ بھی، تو ہم بہت زیادہ ہیبیچول ہو چکے ہیں کہ دین میں جو چیزیں ہیں ان کو بدعت کا رنگ دے دیں، تو ہم بہتر یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم استخارے سے ریلیونٹ سنت جو طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، تو ہم وہ سیکھیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ استخارے کا ہے، اسی کو سیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک کانسیپٹ اس کا انٹروڈیوس کرا دیا کہ استخارہ کسی سے بھی کروا لے، کوئی بھی اگر معاملہ آتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو پیچیدہ بنا دیا، ہم نے اس عمل کو مشکل بنا دیا۔ ابھی ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ آسان ہے، اور جو کانسیپٹ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کرایا تھا، ہم نے کیا کیا، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی اور بدعت بنا دیا ان سب کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ اس کا نہیں ملتا، ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو سازشیں ہیں نا، یہ اسلام دشمن یا اسلام مخالف لوگ ہیں وہی کرتے ہیں، جو لوگوں کو اسلام کے راستے سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس کو جو فقہ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، یہ یوں نماز پڑھ لو، یوں نہیں پڑھو، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، تو قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ کے ہم اپنے پیچیدگیوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم کسی اور کے طریقے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے طریقے کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سچ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے عام جو ایک چیز ہے، سب کے پاس اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی بات کی ترغیب دے رہا ہو، ٹھیک ہے، میں، آپ یا کوئی تیسرا یا چوتھا آپ کو یہ بولے کہ دین میں یہ چیز ہے، تو آپ اس پہ ضرور اپنا جو ہے سرچ کیا کریں کہ واقعتاً ایسا ہے، یا آپ انہی سے ہی کوئی اس کا ریفرنس مانگ لیں، ٹھیک ہے، ریفرنس مانگے، پھر اس کو ریفرنس کو صرف مانگ کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس کو سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا واقعی وہ چیز قرآن میں موجود ہے، یا احادیث سے وہ چیز ویریفائی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اب جب تک ہم یہ سب کام نہیں کریں گے، ہم اصلاح والے راستے پر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اپنا فریضہ ہم پہ عائد ہے پہلے سے ہی کہ ہم نے سچ کا اور حق کا راستہ، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اسی کو ہی اختیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور اس دعا کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو استخارہ جب بھی ہم نے اللہ پاک سے کوئی مشورہ کرنا ہوگا، اللہ پاک سے خیر طلب کرنی ہوگی، جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں انسان، دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان میں فیصلہ کرنے میں انسان تھوڑا مشکل اس کو پیش آ رہی ہوتی ہے، دو راستے سامنے ہوتے ہیں کہ میں کون سا راستہ اختیار کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انویسٹمنٹ کروں نہیں کروں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر والا معاملہ فرمائے، ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بہترین جو مشورہ ہے وہ اللہ پاک کی ذات دے سکتی ہے ہمیں۔ تو جب ہم اپنا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ جیسے سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت ہے 159، یہ بھی اسی کو ہی اسے ریلیٹ کی جا سکتی ہے کہ جب کبھی پختہ ارادہ کسی چیز کا کرے، ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ کہ مشورہ کرنا ہے، اور پھر جب پختہ ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پہ توکل کرنی ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ استخارہ کرنے کی جو دعا ہے وہ بھی لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر رکھی ہیں، تو جو حدیث سے ہمیں ملتی ہے وہی استخارے کی دعا ہوگی۔ اللہ سے مشورہ درکار ہے، ہم نے پختہ اپنا ارادہ کر لیا کہ اللہ پاک جو بھی میرے لیے بہتر معاملہ ہے وہی فرمائیں گے، تو ہم تہہ دل سے خلوص نیت سے ہم دعا مانگیں گے۔ تو یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بخاری کی ایک حدیث ہے 1162 جس میں سخارہ کی دعا کا ڈیزائن بنایا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہے، سنت طریقے کو ہم نے اپنانا ہے، دعا کی پوری جو ہے ٹرانسلیشن موجود ہے، ہم نے کبھی بھی ایڈز پہ نہیں جانا کہ اس سے استخارہ کرا لے، اس سے استخارہ کرا لے، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے خیر مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی دوسرا انسان آپ کے لیے کیسے خیر مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ خیر مانگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ استخارہ کر رہے ہیں ہم۔ تو کسی کوئی اپنی شادی کے معاملے میں پرپوزلز آئے ہوئے ہیں، جاب کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بن نہیں پا رہی ہے، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، کوئی بھی ایسے معاملات آ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں استخارہ ہی سنت طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت اہتمام سے استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ استخارہ جتنے بھی دین والے کام ہیں جو ہم پہ فرض ہیں ان کاموں میں ہم استخارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے پورا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی، ٹھیک ہے، ہم عمرہ یا حج کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم استخارہ کریں کہ نہیں میں حج پہ جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ چیز استخارہ اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی ہم اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کل روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یا اللہ تعالیٰ میں آنے والا جو نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے تو کیا میں نماز کے لیے میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یہ چیزیں ان چیزوں کے لیے استخارہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن کون سے کام نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فال نکلوانے جیسا ہے استخارہ، ٹھیک ہے، تو فال نکلوانے جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ استخارے میں ہم فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ آنے والا آپ کا کل کیسا ہوگا، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کیسا ہوگا، میں آپ کا استخارہ کر دیتا ہوں تو آپ جو ہے یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کوئی دوسرا ایک تو استخارہ کر نہیں سکتا، بس آپ خیر کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے چوری ہو گئی ہے تو میرا چوری کا مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے کی تو میں استخارہ کر لوں، تو یہ بھی بالکل نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں سہارے کی دعا کرنی ہے پڑھ کے تو پھر میں نے جو ہے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ میں نے دائیں طرف کروٹ لے کے سو جانا ہے، پھر مجھے خواب آئے گا، خواب میں ہرا رنگ ہوا تو اوکے کی رپورٹ ہوگی، اگر لال رنگ آ گیا تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گی، صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف جو ہے ہمارے کانسیپٹس خراب کرنے والی ہیں، یہ ہمارے دین کو مذاق اڑانے والے جو روش ہے نا وہ کسی نے یہ ساری چیزیں ریلیٹ کر دی ہیں۔ ان سبھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں، ہمیں جو حدیث ملتی ہیں، جو چیزیں سنت سے ثابت ہے، بس ہمیں اسی کا ہی انشاءاللہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ خواب کے آنے کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا، صرف آپ کا جو دل ہے نا اس کا شرح صدر فرما دیں گے اللہ پاک، آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی، آپ وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین یا خیر والا معاملہ جو ہے وہ فرما دیا، آپ وہی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انشاءاللہ۔ تو خواب کا اگر کسی کو خواب آ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، خواب آ بھی سکتا ہے، لیکن خواب کے ذریعے سے آپ وہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ پاک آپ کو شرح صدر فرمائیں گے۔ ترمذی کی حدیث میں 2291 میں خوابوں کی ڈیٹیل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ خواب جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ میں اس حدیث کا مفہوم بیان کروں گی کہ 3 طرح کے خواب میں سے پہلا ہوگا اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو چیزیں ہم سوچتے ہیں، یعنی کہ سوچوں پہ مبنی والے جو خواب ہوتے ہیں، اور تیسرا ایک ہے جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈراتے ہیں یا کچھ اس میں برے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو یہ حدیث آپ خود اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ استخارے کا جو طریقہ ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو جو دعا ہے نا، ٹھیک ہے، جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر مل جاتی ہے اس کے بدلے میں، اور پھر
اس کی جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں پسند بھی آ رہی ہے نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا خود دل کسی طرف مائل ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے میں مجھے اچھا فیل ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ہم استخارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا کام کریں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کی ٹرانسلیشن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ میرے دل کو بھی اسی پہ مطمئن کیجئے گا کہ جو کہ میرے لیے بہتر ہے، جو بھی بہتر معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 216 میں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہاری خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کو ہے اور تم محض بے خبر ہو۔ تو یہاں پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ کروں آپ کے لیے تاکہ آپ کے دل میں اترے، یہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور یہ دعا آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کا ڈیزائن آپ اپنے سامنے رکھیے تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیے۔ دعا ہے اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم، اے میرے اللہ، انی استخیرک بعلمک، میں خیر طلب کرتی ہوں تجھ سے تیرے علم کی بدولت، وَأَسْتَقْدِرُكَ، تیری قدرت کی بدولت، بِقُدْرَتِكَ، تجھ سے طاقت مانگتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، مِن فضلک العظیم، تیرے فضل عظیم کا، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، بس تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، وَتَعْلَمُ، اور تو علم رکھتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں علم نہیں رکھتی، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو چاہتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، خیر لی فی دینی، خیر رکھتا ہے میرے دین میں، وہ معاشی، اور میرے معاش میں، وہ عاقبت امری، اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو اسے میرے لیے نصیب کر، ویسرہ لی، اور اسے میرے لیے آسان کر، ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، شر لی فی دینی، برا ہے میرے دین کے اعتبار سے، وہ معاشی، اور میرے معاش کے اعتبار سے، وعاقبت امری، تو یہ میرے انجام، یہ کام میرے انجام کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، تو اسے مجھ سے ہٹا دے، وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، حیث کان ثم ارزنی بہ، جہاں بھی ہو وہ، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے، یعنی مجھے راضی فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو ٹرانسلیشن آپ نے اس کی دیکھی ہے ورڈ ٹو ورڈ، اس سے آپ کو دیکھیں یہ چیز بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو رہی ہوگی کہ یہ ایک دعا ہے۔ تو دعا ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں خیر کا، کہ میرا جو بھی معاملہ ہے اس میں اللہ پاک مجھے خیر عنایت فرما۔ اب کوئی کام ایسا ہے جو میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، ٹھیک ہے، اگر میرے لیے اچھا ہے تو یہ کام میرے سے قریب ہو جائے، اور اگر برا ہے تو پھر اللہ مجھے اس سے ہٹا دے۔ اور پھر یہ آخری جو لائن ہے مجھے بہت زیادہ یہ پسند آتی ہے کہ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر میرے دل کو بھی مطمئن کر دے، یعنی میں اس میں راضی بھی ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں اسے دور تو ہو جاؤں لیکن پھر بھی میرا دل اسی میں اٹکا رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کام انسان خود چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ جب بھی انسان کو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر 2 رکعت پڑھ کے یہ جو دعا بتائی گئی ہے اس کو دعا آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے لیے سونا، خواب آنا، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے، بس صدق کی نیت سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اور جہاں پہ بھی امری کا جو ورڈ آتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنا جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ سے جس کے لیے آپ خیر خواہی طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے دونوں جگہ پر۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے، کیونکہ جتنی زیادہ خلوص نیت سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام اتنا ہی ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے اس ٹاپک میں ہم نے دیکھا
کہ استخارہ ہمیں کن کن معاملات میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی جو بھی معاملات ہیں جن میں انسان کو درست راستہ معلوم نہیں ہوگا ان میں ہم استخارہ کریں گے، لیکن جو معروف نیکیوں کے کام ہیں جیسے کہ عبادات ہے اور جتنے بھی دنیاوی کے علاوہ چھوڑ کر جتنے بھی دینی کام ہے جو ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں، اعمال جن کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، ان میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ہم پر فرض ہیں، وہ ہمیں کرنے ہی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ استخارے کا جو جواب ہے وہ کیسے آئے گا کہ جب بھی کوئی استخارہ کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ اس پر شرح صدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نصیب ہو جائے گا۔ شرح صدر یہ ہے کہ اس انسان کا سینہ کھل جائے گا وہ کام کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے ہی اس کو یہ چیز عنایت فرما دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے استخارے سے پہلے 2 نوافل جو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور پڑھنے چاہیے کیونکہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے اور یہ سنت کا ایک طریقہ کار ہے کہ 2 رکعت الگ سے پڑھی پھر آپ نے استخارہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی انسان سے، کسی نیک انسان سے، کسی ولی سے یا کسی پیر فقیر سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان سے استخارہ نہیں کروانا، بلکہ ہر مسلمان اپنے معاملات کے معاملے میں خود استخارہ کرے گا اور اللہ سے خیر طلب کرے گا۔ استخارے کے لیے نیند یا خواب کا تعلق نہیں ہے، خواب آ گیا نہیں آ گیا، بس آپ کو شرح صدر پہ ہی آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کس طرف موڑ رہے ہیں۔ اور پھر ایک چیز ہے کہ اس عمل کو پیشہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا، اس کو پڑھ کے دیکھ لیا، ٹرانسلیشن دیکھ لی، کوئی بھی انسان اپنے لیے خیر طلب کرتا ہے دعا کے ذریعے سے، کوئی کسی دوسرے کے لیے خیر نہیں مانگ سکتا ہے۔ ویسے ہی خیر مانگ سکتا ہے دعا میں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن بطور خاص استخارہ کا نام لے کر یہ چیز جو ہے اس کو پیشہ بنانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو کچھ بھی ہم دین کے سیکھنے کے لیے، حصول کے لیے جو کچھ بھی ہم محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے آخرت کے لیے جو جنت پہ جانے کا راستہ ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت